پر امام حسین سب کے لاڈلے تھے، لیکن جب امتحان دینے کی باری کربلا میں آئی تو اکیلے کھڑے تھے، نہ پشت پر نانا، نہ ہاتھ میں شیر خدا کی انگلی، نہ پلٹ کے جا کے ماں کے پلو میں چھپنے کا موقع، نہ حسن موجود ہے کہ بڑے بھائی سے مشورہ لے لیا جائے، کوئی نہیں۔ یہ کون ہے اٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا؟ یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، اکیلے، اور باقی جتنے تھے وہ سارے چھوٹے تھے۔ وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے جب آپ سب سے بڑے ہو جائیں اور صرف آپ کو تسلی دینی ہے، صرف آپ کو دوسروں کو سنبھالنا ہے، وہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن امام حسین نے اس مشکل مرحلے کو اس طرح گزارا کہ وہ بڑے تھے نا، بس اتنا کہوں گا کہ حسین وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، جہاں صبر مشکل سے ہوتا ہے وہ وہاں گردن جھکا کے کہتے تھے آمنا وصدقنا، ٹھیک ہے، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات عمر بن سعد امام علی مقام کے خیمے میں آیا اور آ کے کہنے لگا حسین باتیں دو ہی ہیں، اب یزید اور عبید اللہ ابن زیاد اور دیگر کوئی اور بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، دو ہی باتیں ہیں، یا آپ کو بیعت کرنی ہے یا جنگ کرنی ہے۔ تو امام علی مقام فرمانے لگے کہ مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، 1 رات کی مہلت، سویرے بتاؤں گا کیا کرنا ہے۔ 9-10 کی درمیانی رات عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے میں سویرے آ جاؤں گا۔ تو عمر بن سعد خیمے سے باہر نکلا تو حضرت عباس بن علی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے تو امام علی مقام سے عرض کرنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے سویرے آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے سویرے کیا فیصلہ کرنا ہے، تو یہ بد باطن قسم کے لوگ ہیں، یہ سوچیں گے پتہ نہیں حسین کمزور پڑ گیا، تو ابھی بتانا تھا کہ ہم نے بیعت نہیں کرنی، آپ نے رات مہلت کیوں مانگی؟ یہ پتہ نہیں رات کیا کیا بدگمانیاں سوچیں گے، فیصلہ تو سویرے بھی وہی ہونا ہے اور اب بھی وہی ہونا ہے کہ ہم یزید کی بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو آپ یہ بھی بات کر دیتے۔ تو امام حسین فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے؟ میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں نے کوئی نئے راہ تلاش کرنی ہے، کوئی مجھے اور کسی فوج کے پہنچ جانے کی امید ہے؟ کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کچھ سوچنا ہے، فیصلہ بھی وہی ہے جس کا تجھے پتہ ہے، لیکن بھائی یہ آخری رات بچی ہے، کل حسین دنیا سے جائے گا، آخری رات بچی ہے، دل کرتا ہے کہ آج کی رات نہ میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں، میں جی بھر کے اس کی عبادت کروں، یہ پیشانی اس کے حضور ناز جھکے۔ او یار حسین ابن علی تو ایک رات باقاعدہ بچائیں کہ میں نے اللہ کے حضور حاضری دینی ہے اور تو ساری راتیں ضائع کر دیتا ہے۔ تو تنہائی میں کچھ نہ کچھ عبادت، مشقت راہ دیکھ رہے ہیں، اور جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر پچھلی صفوں میں ہے، جو مشقتوں کے عادی نہیں وہ پھر کسی صورت بھی نہ نام بنا سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں۔ جس کو آرام کرنا ہے، جس کو سکون سے سونا ہے، وہ منزل نہیں پا سکتا۔ آپ کو آگے بڑھنا ہے، آپ کو جدوجہد کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے، آپ کو باہمت رہنا ہے۔ حضرت عمر سے کسی نے کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا تو چاہتا تھا پر دوپہر کا ٹائم تھا، میں آیا نہیں، کہیں آپ سو نہ رہے ہوں، تو جناب عمر رو پڑے، فرمانے لگے سویا کرتا تھا کبھی، جب سے ابو بکر یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دے گئے ہیں نا تو دن کی بات کرتا ہے، میں رات کو نہیں سو پاتا، اٹھ اٹھ کے حضور کی امت کی خبر گیری کرتا ہوں، رت جگہ میرا نصیب بن گئے ہیں، آنکھوں کی نیند رخصت ہو گئی ہے، لہجوں میں آرام نکل گیا ہے۔ اور بھائی جب آپ کو جدوجہد کرنی ہے، جب آپ کو آگے بڑھنا ہے، ذہن بناؤ یار، طبیعت بناؤ،
آگے بڑھنا ہے، مشقت کرنی ہے، نیند تھوڑی کم لینی ہے، زبان کے ذائقے مزے کے کھانے تھوڑے کم کرنے. ہم نے اپنی مرضی سے وہ لیٹے ہیں، وہ آرام کر رہے ہیں، اس سے تھوڑا اٹھ کر سوچنا. امام علی مقام کا پیغام یہ ہے کہ تو بڑا تب بنے گا جب تیری زندگی محنت والی، کوشش والی، جد و جہد والی ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک کوشش کرنی ہے. اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ جہاں رب رکھے نا وہاں رہنا بھی ہے، اس کی رضا پہ. جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے. لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں. او بھائی، جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے. تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور رب کہتا ہے نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے. پھر تو دکھی ہوتا ہے. سکھی بھلا کون ہوتا ہے؟ جو رب کر دے وہ کہے بالکل ٹھیک ہے، وہ کہے بالکل. اور قرآن مجید نے اسے بیان کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ کربلا کا دوسرا پہلو. ایک پہلو مشقت، جد و جہد، ایک پہلو یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ کہتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے اللہ سے. اللہ نے جہاں رکھا ہے وہ اللہ سے. ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، ایک پہلو یہ ہے کہ بندہ راضی ہو جائے. رب فرماتا ہے ذالک الفوز العظیم، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا زیادہ مشکل کیا ہے، اللہ کا راضی ہونا کہ بندے کا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو مہربان ہی بڑا ہے، بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. دو صرف آنسو بہائے سچی توبہ کے مالک راضی ہے. کسی غریب کی مدد کر دے اخلاص سے، اللہ راضی ہے. اللہ تو جلدی راضی ہو جاتا ہے. مشکل یہ ہے کہ بندہ نہیں راضی ہوتا. یہ اس نے ہر روز ایک نئی امید لگائی ہوئی ہے، ہر روز اس کا نیا رنگ ہے. یہ راضی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک میری قوم یہ عرض کرتی ہے کہ تو بتا تو ہم سے کیسے راضی ہوگا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کی عرض لے کر مالک کی بارگاہ میں کوہ طور پہ حاضر ہے. او یارو اسے دل کی تختی پہ لکھ لینا. عرض کی مالک میری قوم کہتی ہے رب کریم کے حضور عرض کریں کہ ہمیں بتائے ہمارا رب ہم سے کیسے راضی ہوگا. تو حضرت کلیم کہتے ہیں جب رب کی بارگاہ میں عرض کیا تو مالک نے فرمایا ان سے جا کے کہو وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، بس وہ راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صاحبزادہ بڑا سخت علیل ہو گیا. بچے بیمار ہو جائیں تو تکلیف بڑی ہوتی ہے انسان کی طبیعت کو. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بڑے سخت علیل ہو گئے. جناب عبداللہ ابن عمر بڑے پریشان ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اس حکیم کے پاس اس طبیب، سخت پریشان. آپ کے دوست احباب دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے سخت آزمائش میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا، صحت نہ ہو سکی، اللہ کا حکم آ گیا. اب یہ جو انتقال ہے یہ ظاہر ہے بیماری سے زیادہ مشکل کام ہے، بیٹا چلا ہی گیا ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں جب ہم بعد میں تعزیت کرنے کے لیے گئے تو جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. تو ہم نے عرض کی کہ حضور اس وقت تو صرف بیمار تھا تو آپ زیادہ تسلی میں نہیں تھے اور اب آپ بڑے تسلی میں محسوس ہوتے ہیں، وجہ؟ تو فرمانے لگے جب تک میری ذمہ داری تھا نا میں پریشان تھا، اب خدا کے کرم اور رحمت کی جگہ پہ چلا گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اور میں سمجھا ہوں کہ میرا رب اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے، لہذا میں پورے طور پر مطمئن. اب میں اللہ کی رضا پہ پوری طور پر راضی ہوں. میرے عزیز جب تک یہ رضا حاصل نہیں، کیا لطیف انداز ہے. وہ ہمارے ایک بڑے زبردست رائٹر تھے صاحبزادہ خورشید احمد گیلانی مرحوم، ان کا ایک مضمون چھپا ایک دفعہ، امت کا پہلا صوفی.
تو وہ ٹائٹل دیکھ کر مجھے بڑی تجسس ہوا کہ کس کو، چونکہ ہم صوفیاء کی جماعت ہے، کس بزرگ کا تذکرہ کیا انہوں نے، امت کا سب سے پہلا صوفی۔ تو جب مضمون کھولا تو امت کا سب سے پہلا صوفی انہوں نے جناب صدیق اکبر کو قرار دیا۔ فرمایا یہ پہلے درویش ہیں اس امت کے، حضرت ابوبکر صدیق۔ حضرت ابوبکر صدیق علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو یہ دیکھیے ذرا ان کا انداز تصوف۔ تو یار دوست پتہ لینے گئے تو ایک روٹین ہوتی ہے نا، جب لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے۔ سب لوگ آپ کے گرد بیٹھے ہیں تو کہنے لگے ابوبکر طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ گیا ہے، اور طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ تو کہا پھر طبیب نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگے طبیب نے کہا فعال لما یرید، طبیب نے کہا ہے بھئی جو میں چاہتا ہوں نا وہ میں کر دیا کرتا ہوں، جو میرا ارادہ ہوتا ہے پھر وہ میں کر دیتا ہوں، وہ طبیب مجھے کہہ گیا ہے، لہذا جو اس کا ارادہ ہونا ہے اس نے۔ اب وہ جو ارد گرد بیٹھے تھے وہ بھی تو صحابہ تھے نا، اس باریک بات کو فوراً سمجھ گئے، کہنے لگے اللہ تجھے جزا عطا کرے۔ او یارو، تھوڑے دن اگر سکھ سے جینا چاہتے ہو تو ایک ہی علاج ہے، ایک مالک کی رضا میں راضی رہو، نہ سمجھ آئے تو پھر کربلا والے امام حسین کی طرف دیکھنا، وہ نانا کے کندھوں پہ تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، وہ ماں کی گود میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، شیر خدا کی باہوں میں تھے پھر بھی بڑے خوش تھے، حسن کے ساتھ سفر حج پہ تو بھی بڑے راضی تھے، اور جس دن رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس دن بھی کہہ رہے تھے مالک میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے، جس دن شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ان کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، حسین اس دن بھی بڑے راضی تھے، اور جب اللہ اکبر کہہ کے زخم کھا کے جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے تھے اور جوان بیٹے کو سہارا دے کر انہیں اٹھانا پڑے تھا، حسین اس دن بھی رب کی رضا پہ بڑے راضی تھے۔ اور جب چھوٹا سا بیٹا ان کی گود میں اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں تو امام علی مقام اس وقت بھی اپنے رب کی رضا پہ بڑے ہی راضی تھے۔ حد ہو گئی، جس گلے کو محبوب چومتے تھے اس وقت بھی حسین راضی تھے، اور جب اسی گلے پہ خنجر چل رہے تھے تو امام علی مقام نے یہ نہیں کہا کہ مالک میرا اتنا امتحان، آخر میرے مسئلے کب حل ہوں گے، میری مشکلات کب حل ہوں گی، آخر کس وقت، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ سارا کچھ سہ کے دونوں ہاتھ زمین پہ بچھا کے سجدہ شکر ادا کر کے کہا مالک جہاں تو رکھے حسین وہاں راضی ہے۔ اتنا شکوہ ہے ہماری زندگی، آپ یقین کریں ان باتوں کی بھی دوست دعا کرانے آ جاتے ہیں جہاں دل کرتا ہے کہ انہیں سمجھائیں کہ یار نہ کہیں تو ٹھہرنا اپنے رب کی رضا پہ۔ یار دیکھو چھوٹی بات نہیں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے نبی پاک کے گھر میں نوکری کی ہے، 10 سال 10 سال، 1 سال کے بعد لوگ اکتا جاتے ہیں، سارا پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد وہ چاہتے نہیں رہتی، بندہ پرانا ہو جاتا ہے، اکرام احترام اللہ ماشاءاللہ وہ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں 10 سال حضور کے گھر میں نوکری کی، پورے 10 سال ایک دفعہ بھی رسول پاک نے اف نہیں کہا۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس سے حضور ناراض ہو، کئی دفعہ ایسے موقع آئے، حضور نے کسی کام سے بھیجا، میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا، محبوب آئے، میں ڈر گیا، لیکن حضور نے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے فرمایا تمہیں کام بھیجا تھا کر کے کیوں نہیں آئے؟ او یار آپ ٹھہرے تو صحیح، استقامت تو ہو، ذرا سی بات پہ بلبلا اٹھنا، تڑپ جانا، ہر چیز سے الجھ جانا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں۔ طاقتور زندگی گزارو، طاقتور، ایک تو یہ کہ مشقت کرنی ہے، دوسرا اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور تیسری بات یہ سوچیں کبھی ذاتی قسم کی نہیں بنانی،
سوچیں ملی قسم کی، قومی آفاقی سوچیں. اتنے دوست ہماری خانقاہ سے وابستہ ہیں، یہاں کسی آستانے سے وابستہ ہیں، کچھ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہیں بھی آپ پڑھتے ہیں. آپ کی سوچیں جب تک ملی اور قومی نہیں ہوتی، آپ بہت زیادہ بھی باصلاحیت ہیں تو آپ کوئی کردار نہیں ادا کر سکتے. آپ کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے وہ دین کے لیے خرچ کریں. کوئی بھی صلاحیت ہے آپ کی عزیز، وسیع الظرفی، وسیع المشرب، آپ اپنی صلاحیت سے قومی فائدہ کریں. آپ کیا مطلب ملی باتیں، چھوٹی باتیں، چھوٹا سا ذہن، چھوٹی سی بات، آپ وسیع بات کریں. امام بخاری لکھ گئے، ایک مخصوص فقہ کے مقلد تھے امام صاحب، لیکن انہوں نے بخاری میں یہ رنگ نہیں اختیار کیا کہ جو کسی اور مسلک پر چیزیں دلائل کرتی ہیں، فقہ کے مسلک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور مشرب پر تو میں نے لینی نہیں. انہوں نے کام کیے تو قومی سطح کے کیے، چھوٹے چھوٹے ذہن، چھوٹی چھوٹی باتیں. ہمارا ہی مدرسہ نہیں، دنیا میں مدرسے، ہماری خانقاہ نہیں، دنیا میں خانقاہیں. ہم اگر ایک دوسرے سے لوگوں کو توڑنے لگیں گے تو ملی کام نہیں ہوگا. ہم گھر نہیں بنانا چاہتے، ہم رسول اللہ کا دین تعمیر کرنا چاہتے ہیں، دین اس امت کے اندر لانا چاہتے ہیں، نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم تو تھوڑے سے لوگ ہیں کام کرنے والے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، کہیں بھی کوئی کام کر رہا ہے. ہم نبی پاک کا دین لانا چاہتے ہیں تو ہم تو ہر ایک کو سپورٹ کرتے ہیں، جو تھوڑا سا بھی کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرتے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، جس کاز کے لیے امام حسین نے جان دی تھی نا، اس کاز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب وہ پیغام جو امام علی مقام کا پیغام ہے، دین کے لیے کام کریں، بے حیائی کے خلاف، عریانی کے خلاف، بے دین قوتوں کے خلاف. لوگوں کو سکون ملے گا، انہیں قائل کریں کہ سکون تمہیں نماز میں ملے گا، عبادت میں ملے گا، دیانتداری میں سکون ہے، قناعت میں سکون ہے، عزت نفس اور خودداری میں جو تمہارے لیے اللہ نے رکھا ہے اس میں سکون ہے. لوٹ کے کھاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا. میرے بھائی، اس سارے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. پھیل جائیں دنیا میں، اور جس طرح اپنے حق میں لوگوں کو قائل کرتے ہو نا، کوئی مجبوری بن جائے، اس طرح لوگوں کو دین کے حق میں قائل کریں. منت کر کے بے نمازی کو نمازی کریں، منت کر کے. جو دین سے دور ہے اسے دین کے قریب کریں. آپ کوشش کریں کہ فروغ دین ہو. جہاں مسجد نہیں، تعمیر مسجد میں کردار ادا کریں. اپنے لہجوں سے ہر تھکاوٹ اتار کے آگے بڑھو، ملی قومی سوچیں پیدا کرو. ہم نے اس وطن کو بھی تعمیر کرنا ہے، دین کے لیے ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے جس حد تک ہو سکے. اور دین کی تبلیغ کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. امام جعفر صادق سے کسی نے کہا تھا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ پیغام امام حسین کانفرنس میں بات ختم کرتے وقت امام حسین کے پوتے کی بات سنا رہا ہوں. کہا حضور دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمانے لگے دین پہ عمل کرنا شروع کر دے. یہ دین کی تبلیغ. آپ کا اچھا اخلاق یہ دین کی تبلیغ، آپ کا معاف کرنے کا جذبہ یہ دین کی تبلیغ ہے، آپ کی خیر خواہی، لوگوں کا بھلا کرنا یہی دین کی تبلیغ. صرف تقریر سے تبلیغ نہیں کریں آپ کا عمل اور کردار یہ دین کی تبلیغ ہے. آپ اپنا انداز زندگی بدل جائیں، انداز خوبصورت کر جائیں، یہ دین کی تبلیغ شروع ہو جائے گی. 3 باتیں آپ کی خدمت میں رکھی ہیں اس پورے گفتگو کا نتیجہ. ایک تو زندگی مشقت والی، محنت والی، جد و جہد والی. یہ جو نوجوان آرام ڈھونڈتے ہیں نا، سکون، اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسان. یہ تیار ہو جائیں، مشقت، جد و جہد، کوشش. اور دوسری بات، اس کوشش کے بعد بھی رب جو فیصلہ کرے رب کے فیصلے پر راضی رہیں، مقام تسلیم و رضا والی زندگی گزاریں. اور تیسری گزارش، سوچیں سطحی نہیں، ذاتی نہیں، عالمی سوچیں. میں بڑے درد سے یہ بات عرض کروں، لوگ اپنی ذات کے لیے دین کا استعمال کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے. جو میرا ذاتی مخالف ہے میں اسے یزید کہہ دیتا ہوں،
میرا ذاتی مخالف، ہمارا ذاتی مخالف ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا۔ او خدا کے بندے، تیرے سے اختلاف ہوا ہے، تو اسے یزید تو نہ بنا، اتنی بڑی لعنت کا توق تو نے گلے میں ڈال دیا۔ اگر وہ یزید ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنا پھر تو نے درجہ کیا بن؟ اتنی جلدی نہیں، قومی سوچیں پیدا کریں، کوشش کریں کہ آپ ملی کام کریں، آپ لوگوں کو جوڑیں۔ آفاقی تعلیمات ہیں اسلام کی، ان آفاقی تعلیمات میں آپ اپنا وقت گزاریں گے تو آپ محسوس کریں گے زندگی بڑی خوبصورت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کے خاندان مقدس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے محبوب علیہ السلام، آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ تمہیں رزق عطا کرتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میری اہل بیت سے پیار کرو کیونکہ میری اولاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس خاندان سے پیار کرنا یہ حضور سید عالم علیہ السلام کی نسبت کی برکت سے ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ جو لوگ گھر کے دکھوں میں، گھر کی آزمائشوں میں، گھر کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں، وہ باہر بھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ایک گھر بنا کے دکھایا ہے۔ حضور نے ایک کاشانہ نور ہمیں بنا کے دکھایا کہ گھر اس طرح بنتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ظاہری طور پر جا رہا ہوں گویا، لیکن تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ یہ تم تھام کے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضور کا خاندان کیسا تھا، ان کا طرز حیات کیسا تھا، دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان نے انتہائی سادہ زندگی گزاری ہے۔ یہ جو آج ہم بہت زیادہ خواہشات میں پڑ گئے ہیں اور لمبے چوڑے خرچے بنا لیے ہیں، اور ضروریات کی بجائے خواہشات کا سارا مسئلہ بن گیا ہے، مہنگے لباس، مہنگے گھر، مہنگی گاڑیاں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی جو جامع ترمذی میں موجود ہے۔ کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ، ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ یہ دعا حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت۔ آج کوئی یہ دعا مانگتا ہے؟ چلیں عام لوگوں کو تو چھوڑیں، مولوی پیر بھی مانگتے، حضور نے مانگی ہے، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ کہا اے اللہ جب تو مجھے رزق عطا کرے تو میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے تو پھر میں تیری بارگاہ میں التجا کروں۔ تو یہ سادہ طرز زندگی خود نبی کریم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کئی دن گزر جاتے تھے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پہ گزارا کر لیا کرتے تھے۔ یہی حضور نے طرز زندگی اپنی اولاد کو بھی سکھایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ نور میں تشریف لے گئے تو سیدہ پاک نے نئے پردے لگوائے تھے اور کچھ بازو پہ نئے کنگن پہنے تھے۔ حضور واپس تشریف لے آئے۔ سیدہ پاک نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، کریم آئے تھے، کوئی بات ہی نہیں کی، لوٹ گئے۔ مولا علی شیر خدا حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟
تو حضور فرمانے لگے فاطمہ نے کنگن پہنے ہیں اور نئے پردے لگائے ہیں، میرا اور دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سادہ طرز زندگی اپنے گھر والوں کو سکھایا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بالخصوص نوجوانوں، اپنی زندگی میں سادگی لائیں، اس سے برکت ہوتی ہے، اور سادہ طرز زندگی پھر بھی آسان ہوتا ہے۔ دوسرا، نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا کمال دیکھیے۔ آپ سیدہ پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی سیرت نور پڑھ لیں، آپ کو ہر سیرت نگار یہ لکھتا ہوا نظر آئے گا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، ہر سیرت نگار پر۔ پتہ مزے کی بات کیا ہے؟ وہی سیرت نگار چند صفحے آگے جا کے یہ بھی لکھے گا کہ جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا گیا۔ دو جہاں کے شاہ ہیں پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو میرے عزیز، سخاوت بڑی کی، بانٹا بڑا، دیا بڑا۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل آ گیا، تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد رقم آئی، آپ نے اسے دی تو 1000 دینار دی، اور دینے کے بعد کہنے لگے معذرت کرتا ہوں، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ یعنی خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہمارے اول تو ہم سادگی نہیں اختیار کرتے، اور اگر کبھی کوئی رقمیں آ جائیں، کوئی آدمی وسیع اس کے پاس رزق آ جائے تو اپنے خرچے بڑھا لیتا ہے، مہنگی گاڑیاں لے لیتا ہے، ساتھ والا پلاٹ خریدنے کے چکر میں آ جاتا ہے۔ سخاوت نہیں کرتے، بانٹتے نہیں، یہ مزاج پیدا کریں۔ تیسری بات، آپ کو حضور کے اہل بیت نبوت میں یہ ملے گی کہ وہ کثرت سے سجدے کرنے والے لوگ تھے۔ آج ہماری محفلیں لمبی ہیں، نمازیں چھوٹی ہیں، صرف جلسے کرا کے لوگ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں۔ محض جلسوں سے، محض نعروں سے عشق رسول ثابت نہیں ہوتا۔ آپ کو اس کے لیے عملی جد و جہد بھی کرنی ہے نا۔ نماز بھی تو حضور نے فرمایا نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور اگر آپ عشق رسول صرف اسی چیز کا نام ہے کہ نوٹوں کی دتھی اوپر جا رہی ہے اور نیچے آ رہی ہے، اور میلاد کی محفل کے اندر بھی آپ نے صرف مالداروں کو اگلی سیٹوں پہ بٹھا لیا ہے، اور جس کو 35 سال ہو گئے مسجد میں فجر کی اذان دیتے ہوئے، اس کو میلاد کی محفل کا اسٹیج بھی نصیب نہیں ہوا، وہ پھر بھی پیچھے ہے اس لیے کہ پیسے کوئی نہیں نا پاس۔ تو بھائی، سجدوں کا پیار، عبادت۔ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات نفل پڑھا کرتی، ساری رات۔ امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے سجود کرنے والے۔ خود صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ساری رات ہی نبی پاک نے نفل پڑھے، ساری رات ہی گویا، اور اتنے نوافل حضور نے ادا کیے کہ سحری کے وقت میں نے دیکھا مقدس قدموں پہ ورم آ گئے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی مشقت کرتے؟ تو فرمایا آپ نے مجھے کہا ہے نا کہ اللہ کے مجھ پر بڑے انعامات ہیں، تو پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ چوتھی بات میرے عزیز، اہل بیت نبوت میں آپ کو ملے گی، وہ ہے صبر، جو ہم بالکل نہیں کرتے۔ صبر، قرآن مجید میں کم و بیش 100 مقام پہ صبر کا ذکر ہے۔ اور سنو نوجوانوں، کیا عرض کر رہا ہوں، 100 مقام پہ قرآن مجید تو ایک دفعہ کسی بات کو کر دے تو بہت بڑی ہے، 100 مقام پہ ذکر ہے، اور کم و بیش 500 احادیث ہیں، احادیث و آثار و روایات، جن میں نبی پاک نے اپنی امت کو صبر کی تلقین فرمائی۔ اور ان ساری باتوں کو جمع کرنے کے بعد مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جو انسانی جسم میں سر کا مقام ہے نا، وہی دین میں صبر کا مقام ہے۔ تو حوصلہ پیدا کریں۔ ہم اپنے گھر میں بھی مسائل کو حل کرنے میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم کچھ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جلد بازی کی وجہ سے فیصلے درست نہیں ہوتے، پریشانیاں بھی بڑھتی ہیں، اور بعض اوقات تلخیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
تو میرے عزیز کرنے کا کام یہ ہے کہ حوصلہ پیدا کریں، صبر پیدا کریں، اطمینان پیدا کریں. آپ کو نا حضور کی اولاد پاک میں استقامت بڑی ملے گی. ہم نا ایک کام کرتے ہیں اور پھر وہ شام سے پہلے بدل دیتے ہیں. ہمارا ارادہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے. اصل استقامت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے جو تھوڑا کیا جائے پر ہمیشہ کیا جائے. اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کریں. مجھے بہت سارے دوست کہتے ہیں جی میں نماز میں شروع کرتا ہوں پھر تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ دیتا ہوں، میرا نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں ان سے کہتا ہوں نماز تو اللہ کی عبادت ہے، دل نہ بھی لگے پھر بھی پڑھنی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ میرا دل نہیں لگتا؟ دل تو سویرے دکان پہ جانے کو بھی نہیں کرتا، پر کیوں نہیں چھٹی کرتے؟ جاتے ہو. تو معاملہ تو یہ ہے کہ عبادت میں آپ نے توجہ دینی، استقامت اختیار کرنی، کمزور نہ پڑا کریں. یہ آج کل لمبی دیر تک جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کی فجر مس ہوتی ہے. خدا را اللہ سے ڈریں. اپنی نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں. اپنی عبادات کے معاملے میں اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں. اپنے ماحول کے اندر آپ تقوی لے کے آئیں، پرہیزگاری لے کے آئیں، خوبصورتی لے کے آئیں. آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے، اطمینان پیدا ہو رہا ہے، سکون پیدا ہو رہا ہے. تو پھر میں دوبارہ اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں. ایک تو حضور کا گھرانہ بڑی شان والا، فرمایا میری نسبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو. دوسرا نبی پاک کے گھر میں سادگی ہے. تیسرا سخاوت ہے. چوتھا عبادت ہے. اور پنج تن پاک کا صدقہ پانچویں بات استقامت ہے. تو ہم نے استقامت کو نہیں چھوڑنا، ان چیزوں پر ضرور توجہ دیں. آخر دعوانا الحمدللہ.